کر میں معنی بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اللہ رب العالمین، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے اور قرآن کی آیت کو ملا کے کہہ رہا ہوں، سورہ سبا کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں آسمان پہ. ہمارے لیے آسمان تو ان کے لیے وہ زمین ہے، پروں کو مارتے ہیں، ایک سلسلہ بن جاتا ہے 7ویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک. اور پھر جب اللہ بولنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سنیے غور سے، اللہ کی عظمت کو اندازہ لگائیے. فرشتے دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے. سب سے پہلے بخاری کی روایت میں ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے، وحی کرنا چاہتا ہے، وہ حضرت جبرائیل کو بتاتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے. اب حضرت جبرائیل اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو 7ویں آسمان والے اور فرشتوں کو جو ہوش آتا ہے تو وہ 7ویں آسمان والے پہلے پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ تمہارے رب نے کیا کہا. حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دل سے خوف چھٹتا ہے، ہٹتا ہے تو قالوا ماذا قال ربکم، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا. حضرت جبرائیل ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ایسا فیصلہ ہے. تو فرشتے سننے کے بعد کہتے ہیں قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ حق ہے، اللہ کا حق کے علاوہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا، اور وہ العلی الکبیر ہے، وہ حق ہے اور وہ علی ہے، بلندیوں والا ہے، کبیر ہے، بڑا ہے سب سے. فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کے 2-3 پہلوؤں پہ غور کیجئے، ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. اللہ صرف ارادہ کرتا ہے وحی کا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا کیا حیثیت ہے سوچئے. فرشتے گناہ کرتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، مقدس مخلوق ہے. ایسی مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور حمد و بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے وقت پر جو ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے. اسی حدیث میں آسمان بھی ہلنے لگتا ہے ڈر اور خوف سے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے وہ لوگ جو باباؤں کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین، اولیاء اور صالحین کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو اولاد نہیں مل رہی ہے، شادی ہو گئی 15 سال ہو گیا، اولاد نہیں مل رہی ہے تو اجمیر چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے تو ہم کو اولاد مل جائے گی. کیا بول رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی تعظیم نہیں پہچانی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے تو آپ خواجہ اجمیری کے پاس جب جائیں گے اور وہ بولیں گے اللہ سے تو اللہ اپنا فیصلہ چینج کر دے گا، یعنی جو اللہ نہیں چاہتا وہ چاہنے لگے گا. تو اجمیری صاحب کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب آ گیا نا، تو اللہ مغلوب ہو گیا. اللہ فعال لما یرید کہا رہا. آپ کے عقیدے کے مطابق کیا آپ نے اللہ کی تعظیم کی، اللہ کا مقام اور مرتبہ پہچانا؟ ہاں، بزرگان دین کو حد سے زیادہ بڑھانے میں آپ اللہ کی شان گھٹا رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں جو کبھی معاف ہونے کے لائق نہیں ہے اگر توبہ نہیں کی. ابھی ہم بیان کر رہے ہیں تو کہیں گے خواجہ اجمیری کی بے عزتی کر رہے ہیں. نہیں، ہم بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، آپ ایسا کر کے اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم کو نہیں پہچانا. جتنے مشرک ہیں، جتنے بھی بدعتی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کہ تو اولاد نہیں دیتا ہم بابا سے لے لیں گے، تو مشکل کشائی نہیں کرتا ہم فلاں بزرگ کے در پہ جائیں گے، وہ تجھ سے بولے گا تو تو اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے گا. اللہ مجبور ہے کیا؟ اللہ پر کسی کا دباؤ چلے گا کیا؟ فرشتے بے ہوش ہو جا رہے ہیں تو فرشتے یہ بول سکتے ہیں اللہ اپنا فیصلہ چینج کر. ابھی آپ نے آیت سنی، حدیث اور آیت کی روشنی میں نے ایک چیز بیان کی، اللہ کی تعظیم اس سے ڈھونڈیے. فرشتے بے ہوش ہو جا رہے ہیں تو دنیا کا کون سا ولی ہے جو اللہ سے یہ کہے گا کہ میرے فلاں چاہنے والے کو، میرے رشتہ دار کو تو اولاد نہیں دے رہا ہے، تو جہنم میں ڈال رہا ہے، جہنم میں مت ڈال، جنت میں ڈال دے. اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ بدل دے گا. نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو پسند کرے وہ پسند کرتے ہیں، اللہ کا جو دشمن ہے اس سے دشمنی کرتے ہیں. اگر سگابات دشمن ہے اللہ کا تو مومن بندے اس کی گردن پر بھی ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر میں تلوار چلا دی. تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے کیا؟ جو مشرک ہے، بدعتی ہے، کوئی نبی اس کی سفارش کریں گے کیا؟ اگر مشرک اور بدعتی کی سفارش کر کے بیڑا پار ہو سکتا تھا تو سیدنا ابراہیم اپنے باپ کو بچا لیتے. لیکن بخاری کی روایت میں قیامت کے دن بجو کی شکل میں حضرت ابراہیم کہیں گے، باپ آگے کہے گا کہ اب تیری بات مانوں گا ابراہیم، دنیا میں نہیں مانی تھی، ہم مانوں گا، مجھے بچا لے. اللہ کہے گا کہ تو نے وعدہ کیا تھا رب العالمین کہ میرے خاندان کے لوگوں کو بچائے گا، یہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوئی کہ میرا باپ جہنم میں جائے. کہا ابراہیم یہ تمہارا باپ نہیں ہے. پلٹ کے دیکھیں گے تو ایک بجو کی شکل میں خون میں لت پت ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے.
ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین ابو طالب ابو لہب جو سگے قریبی رشتہ دار نہیں بچا پائیں گے۔ بچانے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ کیسے بچے گی؟ آپ اور ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم دل میں بٹھائیں، تب بچیں گے، وہی بچا سکتا ہے۔ جنت اس کی ہے تو جنت اللہ سے مانگیں گے۔